نظام انصاف اپنے اندر کی غلطیوں سے کیسے نمٹتا ہے؟ آج ہم اسی بڑے دلچسپ سوال کا جائزہ لیں گے کہ جب انصاف کے عمل میں ہی کوئی خامی رہ جائے تو اس کی ترازو کو دوبارہ متوازن کیسے کیا جاتا ہے؟ سوچئے ذرا، یہ کوئی سیدھا سادہ سوال نہیں ہے۔ یہ تو انصاف کے دو بنیادی ستونوں کے درمیان ایک کشمکش ہے۔ ایک طرف ایک شخص کی آزادی ہے اور دوسری طرف نظام کو خود اپنی غلطی درست کرنے کا موقع دینا۔ تو پھر صحیح توازن کہاں ہے؟ اور دیکھیے، یہ کوئی خیالی بحث نہیں ہے، ہم ایک حقیقی مقدمے کی بات کر رہے ہیں۔ نور احمد بنام ریاست جو پاکستان کی ہائی کورٹ تک پہنچا، اور اس کیس کا جو بھی فیصلہ ہوا اس کے اثرات انصاف کے پورے عمل پر پڑتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آخر ٹرائل کے دوران ایسی کون سی سنگین غلطی ہوئی جس نے پورے مقدمے کو ہی خطرے میں ڈال دیا تھا۔ اب یہ محض کوئی معمولی کاغذی کارروائی کی بھول چوک نہیں تھی، یہ عدالتی عمل کے ایک ایسے بنیادی ستون کو نظر انداز کرنے کے برابر تھا جو ملزم کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے اور ایک منصفانہ ٹرائل کو یقینی بناتا ہے۔ اچھا، تو یہ سارا معاملہ ایک قانون کی شق کے گرد گھومتا ہے، سیکشن 342۔ یہ سیکشن ملزم کو ایک ذاتی موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے خلاف پیش کیے گئے ہر ثبوت کا جواب سیدھا جج کے سامنے دے سکے۔ یہ انصاف کے عمل کا ایک بہت اہم حفاظتی قدم ہے۔ اب اس عمل کا مقصد ملزم کو پھنسانا بالکل نہیں ہے۔ پہلا مرحلہ ہے کہ اس کے خلاف ثبوت پیش کیے جائیں، دوسرا اسے ان ثبوتوں پر اپنی بات کہنے کا موقع دیا جائے، اور تیسرا دفاعی کارروائی شروع ہونے سے پہلے ایک بامعنی مکالمہ یقینی بنایا جائے۔ یہ محض ایک رسمی خانہ پوری نہیں بلکہ انصاف کی روح۔ اور اس قانون کے پیچھے جو اصول ہے نا، وہ انصاف کی بنیاد ہے۔ یہ لاطینی جملہ جس کا مطلب ہے دوسرے فریق کو بھی سنو، ہزاروں سال پرانے قانونی نظریے کو ظاہر کرتا ہے کہ انصاف کا تقاضا ہے کہ کہانی کے دونوں رخ سنے بغیر کوئی فیصلہ نہ کیا جائے۔ تو جب یہ اتنی بڑی غلطی سامنے آئی، عدالت کے سامنے ایک دو راہ تھا۔ کیا پورے مقدمے کو ہی ختم کر دیا جائے یا اس عمل کو درست کیا جائے؟ یہ سلائیڈ آپ کہہ سکتے ہیں اس کیس کا دل ہے۔ ایک طرف یہ دلیل ہے کہ یہ غلطی اتنی بڑی ہے کہ انصاف کا پورا ڈھانچہ ہی گر گیا ہے اور اسے دوبارہ تعمیر نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرف عدالت کا نظریہ ہے کہ نظام خود اپنی غلطی کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایک غلطی پورے عمل کو کالعدم کر دیتی ہے یا نظام کو خود کو سدھارنے کا موقع ملنا چاہیے؟ درخواست گزار کا موقف بہت صاف اور دو ٹوک تھا۔ ان کے نزدیک یہ ایک ایسی بنیادی غلطی تھی جسے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اس کا واحد حل سزا کو ختم کر کے ملزم کو فوری طور پر بری کرنا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ اس قانونی گتھی کو سلجھایا کیسے جائے۔ یہاں پر ججوں نے صدیوں پرانے آزمودہ قانونی اصولوں کا سہارا لیا تاکہ انصاف کا توازن قائم رکھا جا سکے۔ یہاں پر ایک بہت اہم قانون سامنے آتا ہے جو یہ دکھاتا ہے کہ اپیل کورٹ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ وہ صرف مجرم یا بے گناہ کا فیصلہ کرنے تک محدود نہیں ہیں۔ ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ مقدمے کو دوبارہ چلانے کا حکم دیں، بالکل ایک ریفری کی طرح جو کھیل کو اس پوائنٹ پر واپس بھیجتا ہے جہاں فاؤل ہوا تھا۔ مطلب ان کے پاس ایک تیسرا زیادہ متوازن راستہ بھی ہے، عمل کو درست کرنا۔ وہ مقدمے کو واپس اسی مرحلے پر بھیج سکتے ہیں جہاں غلطی ہوئی تھی تاکہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ پھر ایک اور بڑا زبردست قانونی اصول ہے جس نے عدالت کی رہنمائی کی۔ اس کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ عدالت کی اپنی غلطی کی وجہ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ یوں سمجھیں کہ اگر دکاندار آپ کو غلطی سے کم پیسے واپس کرے تو اس کا حل یہ نہیں کہ پوری خریداری منسوخ ہو جائے، بلکہ یہ ہے کہ غلطی کو درست کیا جائے۔ عدالت بھی اسی منطق پر کام کرتی ہے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ انصاف کا ترازو برابر رہنا چاہیے۔ اگر عدالت کی غلطی کی وجہ سے ملزم کو بری کر دیا جائے تو یہ شکایت کنندہ کے ساتھ ناانصافی ہوگی، اور اگر غلطی کو نظر انداز کر دیا جائے تو یہ ملزم کے حقوق کی خلاف ورزی ہوگی۔ تو ان تمام اصولوں کی روشنی میں ہائی کورٹ آخر کس نتیجے پر پہنچی؟ کیا تکنیکی بنیادوں پر برت کا حکم دیا جائے گا یا عمل کو درست کرنے کا موقع فراہم کیا جائے گا؟ فیصلہ بالکل واضح تھا، مقدمہ ختم نہیں ہوگا۔ عدالت نے محسوس کیا کہ انصاف کا بہترین راستہ عمل کو درست کرنا ہے، اسے مکمل طور پر ترک نہیں۔ اور عدالت نے اپنے فیصلے کی جو وجہ بیان کی وہ بہت گہری ہے۔ ان کا مقصد صرف سزا کو برقرار رکھنا نہیں تھا، بلکہ اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ سزا تک پہنچنے کا عمل مکمل طور پر منصفانہ اور قانون کے مطابق ہو۔
تو اس پورے کیس سے جو بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مضبوط انصاف کا نظام وہ نہیں ہے جو بے عیب ہونے کا دعویٰ کرے، بلکہ وہ ہے جو اپنی غلطیوں کو تسلیم کرے اور انہیں درست کرنے کے مؤثر طریقے بھی رکھتا ہو، تاکہ حتمی فیصلہ انصاف کے تمام تقاضوں پر پورا اترے۔ اور یہ سوال اس پورے کیس کا نچوڑ ہے۔ یہ ہمیں اس بات پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنے انصاف کے نظام سے حقیقت میں کیا توقع رکھتے ہیں۔ ایک ایسا نظام جو کبھی غلطی نہ کرے، یا ایک ایسا نظام جو اپنی غلطیوں سے سیکھنے اور انہیں درست کرنے کی ہمت رکھتا ہو۔